بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ محترم ڈاکٹر شہاب عالم کو میری طرف سے، اے ایس انصاری کی طرف سے کھلا چیلنج آن لائن مذاکرے کا۔ آن لائن جو میں نے سوالات رکھے تھے ان کے جواب میں جو ڈاکٹر صاحب نے بیان دیا ہے اس پر میں کچھ تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ شروع میں آپ نے لکم دینکم ولی دین پر بڑا زور دیا ہے کہ میرا دین میرے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے۔ لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے، یعنی جو آپ چاہیں وہ آپ کرتے رہیں، جو میں چاہوں میں کرتا رہوں، یا ہم چاہیں ہم کرتے رہیں، کسی کو کوئی روک ٹوک نہ کرے۔ اور اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ تو اس پر تو جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے کہ میں کیا سمجھ رہا ہوں یا آپ کیا سمجھ رہے ہیں۔ اپنی اپنی فہم ہے، آپ وہ عمل کر کے نتائج دے دیں، ہم عمل کر کے ہم وہ نتائج دیں گے۔ جس کا نتیجہ اللہ کے دیے گئے نتائج سے مل جائے وہی صحیح ہے۔ انصاری صاحب یا ان جیسے قبیل کے دوسرے لوگ اگر فتویٰ لگاتے رہے تو بھائی ٹھیک ہے، آپ کرتے رہیں۔ ابو لہب، ابو جہل وغیرہ نے انکار کیا تو اللہ کے رسول نے ان کا کیا بگاڑ لیا؟ وہ اپنا کام کرتے رہے، وہ اپنا کام کرتے رہے۔ دین اسلام کی بات اور ہے اور کھانے پینے کا آپ کا اسلام اور ہے، یہ ملاؤں کی مبارک ہے۔ اس کے لیے اللہ نے صاف کہہ دیا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ میں بھی آپ کو یہی جواب دوں گا، اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تو محترم آپ کی شاید علمی سطح ہی اتنی ہے، کیا کہا جائے؟ یہ لکم دینکم ولی دین کن سے کہا گیا ہے؟ ان سے کہا گیا جن کا دین مختلف تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین الگ تھا اور ان مشرکین مکہ کا دین الگ تھا، یہ ان سے کہا جا رہا ہے، نہ کہ جن کا دین دونوں کا ایک ہو، دونوں جو ہے اس بات کا دعویٰ کرتے ہوں کہ ہم مسلم ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، تو ان کے بارے میں ہے، یہ ان کے بارے میں تو نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، اگر آپ کا دین اسلام کے علاوہ کچھ اور ہے پھر تو ٹھیک ہے، آپ جو چاہیں کرتے رہیں، پھر جو چاہیں کرتے رہیں۔ یا میرا اگر دین اسلام کے علاوہ کچھ اور ہے، میں ڈکلیئر کر دوں کہ میں اسلام پر نہیں ہوں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر میرا ٹریک الگ ہو گیا، آپ کا ٹریک الگ ہو گیا۔ لیکن جب سیم ٹریک پر ہیں تو پھر اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو پھر تو اصلاح کرنا ضروری ہے نا۔ میں اگر غلطی کروں اور غلطی صرف میری ذات تک نہ ہو، میری ذات تک ہو تب بھی چلو ٹھیک ہے، لیکن وہ اس غلطی کا میں پرچار کر رہا ہوں لوگوں کے اندر اور آپ دیکھتے رہیں، تو ایسا تو نہیں ہے۔ یا اگر آپ کریں غلطی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ صاف قرآن کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یہ قرآن کے ٹریک سے ہٹا رہے ہیں، قرآن کا نام لے کر قرآن کے ٹریک سے ہٹا رہے ہیں، اور میں خاموش تماشا ہی بنا رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ تمام جو رشد و ہدایت کا سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے جاری کیا تھا انبیاء کو بھیج کر، اور انبیاء کے بعد جو ذمہ داری ڈالی مومنین پر، یہ کیا ہے؟ یہ اگر ہر ایک تماشا دیکھتا رہے تو پھر تو بیکار ہے نا، سارا سلسلہ ہی بیکار ہوا۔ یہ آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کیا واقعی کوئی کسی کو گمراہ کر سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ سورہ مائدہ آیت نمبر 105 دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا ہدیتم الی اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر اپنی جانوں کا فکر لازم ہے۔ جب تم ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہوا تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو تم کرتے تھے۔ تو یہاں یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ماننے والے لوگو، علیکم انفسکم، تم پر تمہاری سوچ ہے، تمہاری نفسیات، لا یضرکم، تمہیں کوئی ضرر نہیں دے گا، من ضل، جو گمراہ ہوا، اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو، الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تمہارا رجوع کرنا ہے، جميعا اکٹھے، فینبئکم، پس وہ خبر دے گا تمہیں، بما کنتم تعملون، اس کا جو تم عمل کرتے تھے۔ تو بالفرض اگر کوئی کسی کو گمراہ کر بھی رہا ہے، اگر آپ ہدایت پر ہیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ رجوع پھر اللہ ہی کی طرف کرنا ہے، اور اللہ پھر بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے تھے۔ اور وہ قرآن جو کہتا ہے کہ کسی کی گمراہی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ اس صورت میں ہے کہ سمجھانے کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں سمجھتا تو پھر جو اس کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں کہ سمجھایا نہ جائے۔ وہ تو قرآن کہتا ہے فذکر، نصیحت تو کرنی پڑے گی، فذکر، نصیحت کیجئے، ان نفعات الذکر سیذکر من یخشی، فذکر ان نفعات الذکر، لیکن نصیحت کر کے آپ دیکھ لیں گے اگر نصیحت کرنا کارآمد نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہو رہا ہے، تب پھر
آپ چھوڑ دیے. فذکر ان نفعات الذکر، اگر نصیحت کرنا کارگر ہو رہا تو سیذکر من یخشی، ان قریب بہت جلد لپک کر نصیحت قبول کرے گا وہ جو ڈرنے والا ہے اللہ سے. ویتجنبها الاشقی، اور جو بدبخت ہوگا اس سے اجتناب کی راہ نکال لے گا. الگ پتہ لگ جاتا ہے کہ اجتناب کی راہ نکال رہا ہے، حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہا، تو پھر چھوڑ دیں، پھر چھوڑ دیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی چھوڑ دیں، آپ اس سے کوئی بات ہی نہ کریں. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح بہت ضروری ہے. اگر میں غلطی کروں تو میری اصلاح ہونی چاہیے، اگر آپ غلطی کریں تو آپ کی اصلاح ہونی چاہیے. اس لیے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اسلام پر ہیں، میرا بھی دعویٰ ہے. تو یہ لکم دینکم ولی دین والی یہاں نہیں چپکے گی جناب، پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے. دوسری بات یہ کہ آپ کا اعتراض ہے نام لے کر، اگر نام لے کر نہ بتاؤں تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ کون کیا کر رہا ہے؟ گول مول بات ہو گئی، وہ تو گول مول بات ہے. بتانا پڑے گا نا. اگر میں غلطی کر رہا ہوں میرا نام لے کر بتائیں کہ انصاری نے یہ غلط کیا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اعتراض والی بات نہیں ہے اس کے اندر، انصاری نے یہ غلط کیا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کا یہ ٹرینڈ کہ آپ کسی جو الجھی بات کو، متنازع بات کو اس طرح فٹافٹ بیان کر کے آگے گزر جاتے ہیں جیسے آپ نے تو بالکل حقیقت بیان کر دی اور وہی اوپر سے وہی آئی ہوئی بات آپ نے بیان کی ہے. اس طرح سے متنازع بات کو وہاں رکنا پڑتا ہے، وہاں رک کر سمجھائیں، اس کے تمام گوشے سمجھائیں، تمام پہلوؤں پر سمجھائیں. یہی تعلیم ہمیں قرآن نے دی ہے کہ قل ھذہ سبیلی، آپ کہہ دیجئے کہ یہ ہے میرا طریقہ کار، میرا مینر بات کرنے کا. قل ھذہ سبیلی، اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا طریقہ کار. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف بلانے کی، بصیرت کے ساتھ. بصیرت تمام پہلو سمجھا کر، تمام دلائل اونچ نیچ سمجھا کر. یہ لفظ ہے، اس کی بیس کیا ہے، اس کی جو ہے یہاں کنسٹرکشن میں کیا آئے گا، اس کی حیثیت اسٹیٹس کیا ہے یہاں پر، وہ تمام باتیں سمجھانے کے بعد کہ اس لفظ کے ساتھ یہ لفظ جب ملا گا الحاق کرے گا تو پھر یہ اس کا مفہوم بنے گا، یہاں یہ فاعل ہے، یہاں مفعول ہے. وہ پوری باتیں سمجھانے کے بعد پھر آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے. آپ نے فٹافٹ ایک بات کہی اور آگے نکل کے اس میں سینکڑوں دوسری باتیں شامل کر لیتے ہیں. بخاری میں یہ آیا، فلاں میں یہ آیا. اور بھائی بخاری کی بات کیوں کر رہے ہو مجھ سے؟ میں نے بخاری کو تسلیم کیا ہے کبھی سنا آپ نے کہ میں نے کوئی حدیث ہے کوٹ کی ہو اپنے کسی بیان کے اندر؟ بخاری میں یوں بلا وجہ کی بات ہے، اور بلا وجہ آپ نے مجھے ملا اور مفتی اور پتہ نہیں کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے نام لے کر باتیں کرتا ہوں. آپ نہیں کر رہے ہیں کیا؟ آپ نے کس نے کہا میں مفتی ہوں، میں ملا ہوں، یا میں حدیث کو تسلیم کرتا ہوں؟ کس نے کہا آپ سے؟ آپ نے کہاں سے سن لیا؟ اور لکم دینکم ولی دین، یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ آپ کا دین کیا ہے پھر؟ میرا تو اسلام ہے، آپ کا دین کون سا ہے جو لکم دینکم ولی دین آپ نے کہا؟ اب آئیے آگے چلتے ہیں. اب آئیے آیت کے اوپر میں آپ سے اتنی ڈیبیٹ کر سکتا ہوں کہ آپ جو ہے آپ سے ایک لفظ منہ سے نہیں نکلے گا. آیت کہتے کس کو ہیں؟ اب میں نے ایک ہی رکھی تھی، وہ آپ نے کلیئر نہیں کی. اب میں جب آپ سے لائیو بات کروں گا، آن لائن بات کروں گا، پھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ آیات قرآن کریم نے کہاں پر کن جو ہے وہ جگہ پر استعمال کیا اور کن معنی میں ہے لفظ آیا. اب یہ جو میں نے رکھی تھی میں اسی کو دوبارہ لے کر چل رہا ہوں. سورہ شعراء کی آیت 141 سے صالح علیہ السلام اپنی قوم کو احکام الہیہ بتا رہے ہیں. سورہ 41 سے لے کر آگے تک یہ احکامات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، تم یہ مت کرو، تم یہ مت کرو، وائلیشن مت کرو، فساد کھڑے مت کرو. اور کیا کر رہے ہیں وہ؟ یہ اللہ کی آیت تو بتا رہے ہیں، ان کو احکامات سنا رہے ہیں. اس کے بعد 154 میں آ کر قوم ایک آیت کا مطالبہ کر دیتی ہے. وہ کون سی آیت ہے یہ آپ نے نہیں بتائی، کلیئر نہیں کیا کہ آیات تو بتا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات تو بتا رہے تھے، پھر وہ یہ کون سی ایک آیت کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ آپ نے کلیئر نہیں کیا. رک کر ٹھہر کر کہ یہ اس آیت کا مطالبہ کر رہے ہیں، آیت کے یہ معنی ہے. آیت کے معنی نشانی بھی ہوتے ہیں، نشانی ہے آیت کے معنی. تو اصل معنی تو آیات کا نہیں ہے، صرف ایک آیت کا، آیات کا نہیں ہے، آیتوں کا نہیں، صرف ایک آیت کا. یعنی کوئی ایک آیت، یعنی ایسی نشانی. کس بات کے لیے؟ جس سے پتہ لگ جائے کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف اللہ کے احکامات لے کر آیا ہوں، تو ہم کیسے جان لیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے. یہ ابہام تو پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم کیسے جان لیں بھائی کہ یہ اللہ کا رسول ہے. ایک آدمی اٹھ کے کھڑا اور کہنا شروع کرتا ہے مجھ پہ وحی آئی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں. کوئی ایسا ایویڈینس، کوئی ایسی نشانی، کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے میں بادشاہ کا ایلچی ہوں، میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں،
تو اس سے نشانی، بھائی نشانی بتاؤ، کوئی بادشاہ کی کوئی ایسی انگوٹھی ہے، کوئی اسٹیمپ ہے، کوئی اس نے کوئی ایسی چیز دی ہے ہم سمجھ لیں گے ہاں بادشاہ کا بھیجا ہوا یہ، تو نشانی تو چاہیے ہوتی ہے، وہی نشانی کا مطالبہ کر رہے ہیں، کوئی نشانی ایسی لے کر آ۔ اب انہوں نے صالح علیہ السلام نے انکار بھی نہیں کیا کہ نہیں میں تو نہیں دوں گا ایسی نشانی، تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے تو اس کے لیے کوئی ایسی نشانی تو ہو، وہ نشانی ان کو دے دی گئی کہ اونٹنی نمودار ہو گئی، اونٹنی نمودار ہو گئی جو کسی کی ملکیت نہ تھی، نہ صالح علیہ السلام کی نہ ان میں سے کسی کی۔ تو اونٹنی تو بہت بڑی چیز ہے جناب، ایک بکری اگر کہیں سے نمودار ہو جائے اچانک سے تو حیرانگی کی بات ہوگی کہ یہ آئی کہاں سے، کس کی ہے یہ، نہ تمہاری ہے نہ اس کی ہے نہ اس کی ہے نہ فلاں کی ہے نہ اس کی ہے، کسی کی بھی نہیں ہے۔ اور اس زمانے میں تو لوگ ہی تو تھوڑے بہت تھوڑے ہوا کرتے تھے، ایک چھوٹا سا ایک ولیج کی شکل میں چند گھر ہوا کرتے تھے، اونٹنی کا آ جانا تو بہت بڑا موضوع تھا کہ آ کہاں سے گئی بھائی، یہ کس کی ہے؟ حیران کن بات تھی، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، کہاں سے آ گئی؟ تو جب صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ ناقہ ہے، حاذہ ناقۃ اللہ لکم، حاذہ ناقۃ اللہ لکم، یہ ہے تمہارے لیے جو تم نے مطالبہ کیا تھا نا کہ ایک آیت لے کر آپ معجزہ، یہ ہے اونٹنی تمہارے لیے، یہ ہے وہ آیت نشانی کے طور پر ناقۃ اللہ، اللہ کی ناقہ جو کسی کی ملکیت نہیں ہے، اللہ کی ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے یہ تو فلاں کی ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے نہیں یہ تو فلاں کی ہے، تو کیسے کہہ رہا ہے اللہ کی ہے؟ کسی نے نہیں کہا، کوئی اعتراض نہیں لگایا۔ اچانک نمودار ہونا ثابت کر رہا تھا کہ اس شخص کی اس پشت پر یعنی الہی طاقت ہے، یہ ہے جو کچھ کہہ رہا ہے، یعنی اس نے ایک نشانی کے طور پر ایک چیز دکھائی ہے، یہ اسی کو کہتے ہیں یعنی وہاں پر یعنی ایک ایسی نشانی، ایک ایسا ایویڈینس کہ یہ پتہ لگ جائے کہ یہ جو ہے یہ واقعی یہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، تو یہ اس سے ثابت ہوا کہ یہ ہے، ورنہ یہ کس کی اونٹنی کہاں سے آ گئی، کیسے آ سکتی ہے اچانک؟ تو اس طرح کا ایویڈینس ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ آیات کہتا ہے، لوگ اس کو اپنے سمجھنے کے لیے معجزہ کہتے ہیں، معجزہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں اس کو آیات ہی کہا گیا ہے۔ دیکھیں جناب 7/73 سے میں نے لیا ہے، 7/73 سے۔ اب پھر آ جائیے شعراء کی طرف 155 پر، تو یہ ہے وہ اللہ کی اونٹنی، لہا شربن ولکم شربن۔ اب شرب پر آ جائیے، آپ نے بڑا گھما پھرا کر چل دیے نا آگے فٹافٹ بغیر کلیئر کیے، میں جانے نہیں دوں گا آپ کو جناب عالی۔ دوسری جگہ لے لی سورہ شعراء کی 26 کی کہ دیکھیے ان کے لیے ان کا گھاٹ ہے اور اس کے لیے اس کا گھاٹ ہے، یہاں گھاٹ کا تو لفظ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اچھی طرح سے سمجھیں تو بات آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ سب قرآن یعنی اللہ کی کتاب کی بات چل رہی ہے، اس کتاب کا نام ہی ناقۃ اللہ رکھا تھا جس طرح آج اس کا نام قرآن رکھا ہوا ہے، تو وہاں بھی یہی ہے، وہاں صاف کر کے قالا حاذہ ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم، یہ 26 کی 155 ہے کہ یہی وہ ناقہ ہے، حاضر کہتے کہ یہی وہ ناقہ ہے، کہا یہی وہ ناقہ ہے، اس کے لیے سرابی اور تمہارے لیے سرابی، وہ معلوم دورانیہ ہے، معلوم دورانیہ جس میں علم موجود ہے، علم جمع ہو، یہ معلوم اردو والا معلوم نہیں ہے کہ ہمیں معلوم ہے، جس میں علم جمع ہے، علم موجود ہے، علم کا دورانیہ، تو یقینی سی بات ہے آپ اپنے علم کے مطابق سمجھ رہے ہیں، میں اپنے علم کے مطابق سمجھ رہا ہوں۔ علمی سطح جس کی جتنی بلند ہوگی وہ اتنا زیادہ ہدایت کے قریب ہوگا، جس کی کم ہوگی وہ کم سمجھے گا۔ یقینی سی بات ہے کہ اسکول کے بچے اور کالج کے بچے اور یونیورسٹی کے بچے ایک ہی بات کو ایک طرح سے نہیں سمجھ سکتے، اس میں بڑا فرق آتا ہے۔ اسکول کے بچے کو سمجھنے کے لیے اس سطح تک آنا پڑے گا، اب وہ شعور کی سطح کو اگر اس کو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کی طرح سمجھائیں گے چھٹی کے بچے کو تو وہ کیا سمجھے گا بیچارہ، کچھ نہیں سمجھ پائے گا۔ شرب کہتے ہیں سیراب ہونے کو، تو یقینی سی بات ہے جو اللہ کے ماننے والے اللہ کی کتاب سے سیراب ہوتے ہیں، اور جو غیر اللہ کے ماننے والے ہیں وہ اپنے اپنے علم جس میں ان کا علم موجود ہوتا ہے اس کے سے سیراب ہوتے ہیں، جیسے آج کے مسلمان بخاری سے سیراب ہو رہا ہے، یا صحیح اربع سے، یا صحیح ستہ سے، یا اپنے اپنے اکابرین کی کتابوں سے، یا انصاری جیسے ملاؤں سے سیراب ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی ایسے ہی اگر اس طرح برائی سے داخل ہوں گے تو پھر انہیں دردناک سزا پکڑے گی۔ تمہید میں نے یہ نقطہ کلیئر کرنے ہی کے لیے تو باندھی ہے، ہم نے یہاں ناظرین اور سامعین کو یہ بتانا ہے کہ آپ کے یہ شہاب عالم صاحب کتنے پانی میں ہیں، کتنے پانی میں۔ شربن کہا ہے قرآن نے، شربن باب ثلاثی مجرد سے مشارب، اس میں ظرف آتا ہے مشارب پینے کی جگہ، اور شرب پینے کی باری، اس میں ظرف میں جب مشارب کہیں گے تو پینے کی جگہ، اور جب شرب کہیں گے تو پینے کی باری۔ آئی سمجھ میں؟ کسی کے پینے کی، قوم کس کے پینے کی، اب آپ بتائیں گے کس کے پینے کی؟ قوم کے نہیں کہا، لہا، قوم کے تو بعد میں کہا ہے، پہلے کہا ہے لہا، قوم کے نہیں، لہا اس ناقہ کے،
اور ایک بار تم پیو، وَلَكُمْ شِرْبٌ، لہا شربن وَلَكُمْ شِرْبٌ، اس پینے کو کہہ دیا سیراب ہونا، سیراب ہونا۔ اس پر میں بہت بات کر سکتا ہوں، لیکن یہ تھوڑی سی بات کروں گا کہ یہ تو بنتا نہیں ہے۔ سیراب ہونا عام لفظ ہے، سیراب ہونا عام لفظ ہے، وہ پینے کے لیے بھی آ سکتا ہے، کھانے کے لیے بھی آ سکتا ہے، کسی چیز سے متمتع ہونے کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ سیراب ہونا، علم سے سیراب ہونا کو بھی سیراب کہتے ہیں۔ شرب جو خاص طور پہ پینے کے لیے کہا جاتا ہے شربن، تو شربن خاص لفظ ہے، اور اس کو سیراب ہونا جو ہے وہ ایک عام لفظ ہے، استفادہ حاصل کرنے کے لیے بولا جاتا ہے یہ لفظ۔ لیکن ہم اس پر بحث نہیں کرتے ہیں۔ چلو آپ نے کہا استفادہ کرنا، چلو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، بحث کرنے کا وقت ہم ضائع نہیں کرتے ہیں اس میں۔ یہی لفظ صحیح۔ تو ایک بار یہ ناقہ سیراب ہوگی، لہا شربن، ایک بار یہ ناقہ سیراب ہوگی، اس شربن سے ایک بار تم۔ اچھا جی، اب یہ بتائیے کہ ناقہ اگر کتاب ہے، ناقہ بقول آپ کے اگر کتاب ہے اور شربن اس کی تعلیم، ٹھیک ہو کیا؟ ناقہ کتاب، شرب اس کی تعلیم۔ تو حضور کیا کتاب سیراب ہوگی اپنی ہی تعلیم سے؟ کوئی کتاب بھی سیراب ہوا کرتی ہے کبھی؟ کتاب تو سیراب کرتی ہے، سیراب ہونے کا سرچشمہ ہوتا ہے، وہ خود تو سیراب نہیں ہوتی۔ بتائیے کتاب سیراب ہوگی کہ ایک بار کتاب سیراب ہوگی، ایک بار تم سیراب ہوگے؟ رک جائیے، پہلے گتھی کو سلجھائیں۔ آپ بہت اسپیڈ میں نکلتے ہیں نا جناب علی، اسپیڈ میں آپ روانی سے بہتے چلے جاتے ہیں، اور یہ بڑی چالاکی ہے۔ وہ نقطہ جہاں پر الجھاؤ تھا، جو کلیئر کرنا تھا آپ نے، آپ بغیر رکے دوسری باتیں کرتے ہوئے اس میں بخاری گھسیڑ دی، اس میں یہ گھسیڑ دیا، اس میں وہ کر دیا، اور نکل گئے وہاں سے چپ کر کے۔ لوگ تو اس فنکاری کو سمجھتے ہی نہیں۔ میں تو اس فیلڈ کا آدمی ہوں، آپ کو وہاں رکنا پڑے گا، ایسے کام نہیں چلے گا۔ رکیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ شربن گھاٹ کہہ دیا، یہ قطعی گھاٹ نہیں ہے، زیادہ تیز دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چالاکی آپ کی اب نہیں چلے گی۔ تشت بام کر کے چھوڑوں گا میں لوگوں کے سامنے۔ زبان کو روک کر بتائیے کہ شربن کیا ہے۔ پھر یہ شرب، پہلے یہ لفظ جو ہے، اس لفظ کا پہلے آپ جو ہے وہ تجزیہ کیجئے، انالائز کیجئے اس کو کہ شربن کیا ہے یہ۔ اس کے بعد پھر آپ بتائیں کہ یہ شربن لہا کا کیا مطلب ہوگا۔ یہ شربن اس کے لیے لہا مونس، یعنی ناقہ کے لیے کیا مطلب ہوا اس کا، یہ آپ کلیئر کیجئے پہلے رک کر۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں دلائل کے ساتھ مدلل جو ہے میں بیان کرتا ہوں۔ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں خود بھی ایسا کرتا ہوں، ومن اتبعنی، اور جو میرے متبعین ہوں گے ان کو بھی ایسا ہی کرنا ہوگا۔ کسی بات کو رک کر دلائل کے ساتھ سمجھانا اچھی طرح سے، آپ تو وہاں رکتے ہی نہیں۔ بتائیے شربن کیا ہے یہ اور کس کے لیے ہے؟ یہ شرب ناقہ کا یا تمہارا؟ ناقہ کو اگر اونٹ نہیں مانا ہے، ناقہ کو اگر اونٹ نہیں مانے تو بات بالکل کلیئر کہ یہ گھاٹ اس اونٹنی کا اور یہ گھاٹ تمہارا، یہ یہاں سے پانی پیے گی، تم یہاں سے پانی پیو گے۔ اور ناقہ کو اگر کتاب مانے تو کتاب کا شرب ان سے کیا مطلب ہوا؟ کتاب کا شرب کیا ہوا؟ کتاب کہاں سے سیراب ہوگی؟ اچھا، فتویٰ کہتے ہیں کہ میں فتویٰ دیتا ہوں، فتویٰ صادر کرتا ہوں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے نام سے آپ نے ملا لگایا، مفتی لگایا، اور جی نادان بچہ لگایا۔ کیسے پتہ چلا آپ کو میں ملا ہوں اور میں مفتی ہوں؟ کیسے پتہ چلا، ذرا بتائیں گے؟ جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے نادان ہیں، جاہل ہیں، علم سے کور ہیں، بالکل وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اب یہ کلیئر ہو جائے گا، نہ میرے کہنے سے کچھ ہوتا ہے نہ آپ کے کہنے سے کچھ ہوتا ہے، یہ کلیئر ہو جائے گا جب میں آپ سے دو بدو بات کروں گا۔ میرے بیانات میں کہاں دیکھے آپ نے بخاری کی انوالومنٹ؟ جو بلا وجہ جو ہے وہ میٹر کو لمبا کرتے ہیں، اس میں بخاری ڈال کے، اس میں یہ دوسری مذاہب ڈال کر، شیعہ سنی ڈال کر، کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم تو صرف ایک قرآن کو لے کر چل رہے ہیں، قرآن، کوئی فرقہ نہیں، کوئی ملا نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی حدیث نہیں، قرآن، صرف قرآن۔ میں یہ آپ کا چہرہ عوام کے سامنے لانا چاہتا ہوں جناب، بہت ہو گیا۔ اور پارٹیکولرلی
خنزیر کے معاملے میں یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی ہماری. میں آپ سے بات کروں گا خنزیر کے بارے میں. خنزیر کا گوشت آپ ہی کو مبارک ہو جناب عالی. یہ مسلمین میں عام نہیں ہونے دوں گا, یہ کام میں نہیں ہونے دوں گا. مجھے آپ سے بحث خنزیر کی بحث ہے. خنزیر میں پھر بتاؤں گا آپ کو خنزیر کیا ہوتا ہے, اور قرآن کریم کے کانٹیکسٹ میں وہ کن معنی میں ہے, لغت کے اندر کن معنی میں ہے, اور خنزرہ اور خنزیر میں کیا فرق ہوتا ہے. آپ نے جو بہکا رکھا ہے نا لوگوں کو, سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا تھا, کیا نام ہے, وہ جن کا انتقال ہو گیا, کیا نام ہے, وہ بھی ڈاکٹر تھے. تو میں اس پر آپ سے بات کروں گا, آن لائن بات کرنا چاہتا ہوں. اس شرط پر, یہ شرط رکھی جائے گی پہلے کہ زبان کو لگام دے کر رکھنا ہوگا, یہ قینچی کی طرح سے نہیں. نہ میں ایسا کروں گا نہ آپ ایسا کریں گے. ایک بات آپ نے کی یا میں نے کی, اس کو پہلے پوری طرح کلیئر کریں, اس کے تمام پہلو کلیئر کریں, اس میں دوسری بات شامل نہ کریں بلا وجہ کی الزامی باتیں, وہ شامل نہیں کرنی ہے. ایک بات کو کلیئر کرنا ہے, خنزیر کو ہم لے کر چلیں گے اور خنزیر پر ہی ختم کریں گے, تمام پہلوؤں پر, اس کے لغت کے حوالوں سے, اس کی کنسٹرکشن کے حوالوں سے, کن کن طرح سے جب آتا ہے تو کہاں کہاں کیا کیا معنی اس کے ہوتے ہیں خنزیر. اور اس فارمیٹ کے اندر جب خنزیر کے فارمیشن میں آئے گا تو پھر کیا معنی ہوں گے. پھر اس کے بعد اس کے باپ سے جب چلتا ہے اس کے جو ہے یعنی اس کے فعل افعال جو چلتے ہیں تو وہ وہاں کن معنی میں ہوگا. اور جب وہ کوئی اسم بن جاتا ہے, ناؤن بن جاتا ہے, ناؤن بننے کے بعد وہ فکس ہو جاتا ہے. پھر اس کے صرف دو پہلو رہتے ہیں, ایک اس کے لٹرل میننگ اور اس کے میٹافوریکل میننگ. اور لٹرل میننگ اور میٹافوریکل میننگ کے بھی قانون مقرر ہیں جناب عالی. ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے وہ اس کو میٹافوریکل لے لے اور جس کا دل چاہے وہ لٹرل لے لے, مجازی لے لو اور اس کے حقیقی معنی لے لے, ایسا نہیں ہے. ہر چیز کے قانون مقرر ہے. یہ میں آپ سے بات کروں گا کہ وہ اچھا پھر آپ نے یعنی کیا جی وہ المنجد میں المنجد آپ کے پاس اردو والی المنجد ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے المنجد ہوتی کیا ہے. اردو کے اندر وہ تمام پہلو تھوڑی ہوتے ہیں. اردو کے اندر آپ کے اندر میں آپ کے سامنے اصل المنجد رکھوں گا, پھر بتاؤں گا کہ ناقہ کے لغوی معنی اور پھر اس کے مجازی معنی کس طرح سے لیے جاتے ہیں, اور وہ ہاتھ کی پھنسی وہ کیا ہے, کن معنی میں ہے, اور وہ ستاروں کا جو ہے جو کہا کہ ستارے جو ہیں یہ بھی ناقہ کی مانند ہوتے ہیں, وہ کیا ہے. آپ نے تو بتا دیا نا اس میں پڑھ کے اردو والی میں یہ آیا. اور انصاری صاحب کو اگر یہی پڑھ لیتے ان کو تو اتنا بھی علم نہیں ہے. میں بتاؤں گا جناب, میں ابھی قبل از وقت نہیں کہتا کہ کیا علم ہے میرے پاس, میں بتاؤں گا پھر آپ